اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے بات کرنا ہے. میں آج کی اپنی تقریر اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور پورے ایوان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا اور میں اپنے حلیف پارٹیز کے سربراہان جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جناب چودھری شجاعت حسین اور چودھری صالح حسین اور جناب عبدالعلیم خان اور سردار خالد مکسی اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا. جناب اسپیکر، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف جو 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان میں جو ترقی اور خوشحالی کے جو انقلاب آئے وہ اپنی مثال آپ ہے. اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میاں محمد نواز شریف معمار پاکستان ہے. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کی خدمات کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اور شومی قسمت دیکھے کہ وہ شخص جوڈیشل مرڈر کی نظر ہوا. اور یہاں پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت، قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر، میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے اور ان کی تمام ان عوامی منصوبے کے اوپر چونکہ تختیاں لگی تھی، بعض قوتوں کو یہ بات راس نہ آئی اور انہوں نے 3 بار محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، سلاخوں کے پیچھے بھجوایا، بے بنیاد کیسز بنائے، جلا وطنیاں پر مجبور کیا. لیکن
نہ میاں محمد نواز شریف نے، نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، نہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے، نواز شریف اور میری بھتیجی وہ جیل میں گئی، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ وہ جیل میں گئی، مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درکنار، انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچنے کی کبھی سوچا تک نہیں۔ اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے کہا، ایک انتہائی دلگداز دل تھا ان کا کہ پاکستان کھپے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا، اور دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب اسپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، بچوں، خواتین، بزرگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا، حتیٰ کہ پاکستان کا جو عام ترین جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا وہاں پر بھی اپنے دو صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے IMF کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا، اور جناب اسپیکر آپ اس بات کے گواہ ہیں، یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچا تک نہیں۔ ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہم نے صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لیا، کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کبھی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن یہ کتنی صدم ظریفی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب 9 مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے، 9 مئی کو GHQ میں، کور کمانڈر ہاؤسز میں، ایئر فیلڈز میں حملے کیے گئے۔ جناب اسپیکر، یہ دلخراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جناب اسپیکر، کیا بیتی ہوگی ان شہداء کے ورثاء پہ، کیا بیتی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے، جنہوں نے مردانہ وار دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور دہشت گردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا،
اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں۔ جناب اسپیکر، ایسی لیڈرشپ، ایسا جتھا، کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے اور آرام سے بیٹھے رہتے، اور دوسرا راستہ تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں۔ میاں محمد نواز شریف نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، ڈاکٹر صدیقی نے اور سردار مکسی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو۔ آج بطور ایک پاکستانی، آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف، انہوں نے اپنے دورے اسپیکری میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے، جس طرح ہاؤس کو چلایا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس دریا ہے، سمندر ہے، یہ معزز ایوان بھرا پڑا ہے بہت قابل اذہان سے۔ بڑے عظیم پاکستانی اس ایوان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں، جو کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کی کشتی کو منجھار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے۔ اس میں اہل دانش بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں لیڈران کرام بھی ہیں، اس میں ہماری مادی قومی دولت ہے، ہماری نوجوان بچے اور بچیاں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ آج پاکستان کا ہراول دستہ ہے، وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معدنیات ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ہمالیہ نما چیلنجز کو، ہم اس سمندر سے گہرے چیلنجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو
اس کا صحیح مقام دلوائیں گے. لیکن جناب اسپیکر, ایزیئر سیڈ دین ڈن, یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. میں چند بڑے بڑے جو اس وقت چیلنجز ہیں جو کانٹے کی طرح پوری قوم کو چبھ رہے ہیں, میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ چیلنجز ہے کیا, مشکلات ہے کیا. جناب اسپیکر, میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ 12,300 ارب روپے صوبوں کو NFC ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد صرف 7,300 ارب بچتے ہیں. صوبوں کی حصے کی تقسیم کے بعد. اور جناب اسپیکر, جو 7,300 ارب بچتے ہیں اس میں صرف انٹرسٹ, سروس چارجز یا سود کی ادائیگی 8,000 ارب ہے. 8,000 ارب ہے, یعنی 700 ارب روپے کا ڈے ون سے ڈیفیسٹ خسارہ. اب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ 700 ارب روپے کا خسارہ ڈے ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تعلیم, علاج اور سماج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ افواج پاکستان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گی؟ سرکاری افسران جو وفاق میں ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ جناب اسپیکر, یہ بات میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ قرض در قرض لے کے دیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے, اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم, 25 کروڑ عوام کا سب سے بڑا آج یہ سنگین مسئلہ ہے. جناب اسپیکر, اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ جس ایوان میں ہم آج بیٹھے ہیں اس شور شرابے کے باوجود, حالانکہ آج شعور کا راج ہونا چاہیے تھا. باہر کیف ان کی مرضی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس ایوان میں بیٹھے ہیں اس کی کارروائی کے اخراجات بھی قرض سے ادا کیے جا رہے ہیں. آپ کی تنخواہ اس پورے ایوان کی طرح قرضوں سے ادا کی جا رہی ہے. تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ شور شرابہ کیا جائے یا شعور کو فروغ دیا جائے؟ یہ فیصلہ جناب اسپیکر اس ایوان نے کرنا ہے اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. اس طرح جناب اسپیکر ہماری صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ آج تک ہم 80,000 ارب 80,000 بلین روپیز کہ ہم بیرونی, اندرونی اور پرائیویٹ قرضے لے چکے ہیں. کیا اس صورتحال میں ایک عظیم ایٹمی قوت والا پاکستان اپنے وجود
حکومت کو اس قرضوں کے بوجھ کے بعد برقرار رکھ سکتا ہے، ضرور رکھے گا کہ اگر ہم نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب ڈیپ سرجری کرنی ہے، ہمیں نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانی ہیں، ہم نے مختلف شعبوں میں بنیادی ریفارمز لانی ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد نواز شریف اور جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری اور جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب اور میرے باقی پارٹی کے زعماء اس بات پر مکمل اتفاق کریں گے کہ یا تو ہم قرضوں کی زندگی سے جان چھڑا لیں، یا پھر خدا نخواستہ جس طرح محکوم قومیں ہوتی ہیں سر جھکا کے ہم اپنے آپ کو چلائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے آگے چلیں گے۔ جناب اسپیکر، اسی طریقے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور کانٹوں بھرا جو چیلنج ہے وہ بجلی کے ہوش ربا قیمتوں میں اضافہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گردشی قرضہ اس وقت بجلی کا 2300 ارب پہنچ چکا ہے، 2300 ارب، اور سادہ الفاظ میں 3800 ارب روپے کی بجلی ترسیل ہوتی ہے، یعنی مہیا کی جاتی ہے، مگر وصولی صرف 2800 ارب روپے۔ 1000 ارب روپے کا گیپ ہے، 1000 ارب روپے، جو کہ آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً 3.5 ارب ڈالر بنتا ہے۔ کیا یہ غریب قوم اس انتہائی بے دردی سے گورننس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ میرا جواب ہے کہ 100% ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اندازہ کریں کہ 1000 ارب روپے صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ کے پی، صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آپ درجنوں دنیا کے شاندار ہسپتال بنا سکتے ہیں، آپ درجنوں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں، غریب اور مجبور کو دوائی مفت مہیا کر سکتے ہیں، اور دیہاتوں میں سب انقلاب لا سکتے ہیں، اور کروڑوں نوجوان بچے اور بچیوں کو آئی ٹی کی تعلیم سے بہرہور کر سکتے ہیں، اور کارخانے اور صنعتیں اس کا چاروں صوبوں میں جال بچھا سکتے ہیں۔ لیکن 1000 ارب ہر سال وہ ہمارے ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، اور اس سے قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ I would call it like a bottomless pit، کہ ایک بالٹی ہو، اس میں نیچے سوراخ ہو، اور اس سوراخ میں آپ جتنا پانی انڈیلیں وہ نکل جائے گا، بالٹی کبھی نہیں بھرے گی۔ جناب اسپیکر، اسی طریقے سے 1000 ارب روپے کی سبسڈی دینے کے باوجود تقریباً سال کا 500 سے 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ 500 سے 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ میں گھڑی کی چوری کی بات نہیں کر رہا، بجلی کی چوری کی بات کر رہا ہوں۔ اور جناب اسپیکر، اسی طریقے سے گیس کا گردشی قرضہ
وہ 2900 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے، 2900 ارب روپے پہ، اور اس کی وجہ مہنگی LNG اور گیس چوری اور گیس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور پھر جناب اسپیکر، شومی قسمت دیکھیں، شومی قسمت دیکھیں، شومی قسمت دیکھیں کہ 600 ارب روپے جو ہمارے قومی ادارے ہیں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہاں پر تقریباً 600 ارب روپے کا سال کا وہاں پر خسارہ ہے۔ کیا یہ قوم، غریب قوم، یہ برداشت کر سکتی ہے؟ کیا ان نقصانات اور خساروں کے بعد ہم بطور قوم معاشی طور پر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور ترا یہ ہے کہ PI کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو 60 اور 70 کی دہائی میں اس کے بارے میں مشہور تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، آج جو اس کا حشر ہو چکا ہے۔ ایک پچھلی حکومت کے ایک صاحب نے PI کے بارے میں جو زہر اگلا، اس نے پوری دنیا میں PI کو بین کر دیا۔ اس سے بڑا قومی جرم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو PI کا جو آج قرضے کا جو حجم ہے وہ 800 ارب روپے ہو چکا ہے۔ اب بتائیے کہ جناب اسپیکر، ان دلخراش واقعات اور ہوش ربا نقصانات کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہاں پر ترقیاتی اور عوامی محبود کے لیے ایک نئی اینٹ لگے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک دیوانے کا خواب ہے، لیکن اس کا حل موجود ہے۔ اس کی طرف میں جناب اسپیکر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بجلی چوری اور ٹیکس چوری قوم کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور میں اپنے قائد اور اپنے جو زعماء ہیں ان کی اجازت سے بڑی انکساری کے ساتھ مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس موذی کینسر کو مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن nothing is impossible if there is a will to do. It's a long journey, thorny journey, full of hurdles, but those nations who surmounted these huge obstacles, they became again one of the most growing nations around the world. چین، جاپان، جرمنی اس کی شاندار مثالیں ہیں، ملیا میٹ ہو گئے جنگ دوئم میں، مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت اور امانت میں بدلا، اور آج وہ اوج ثریا سے بات کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بجلی چوری، گیس چوری کا سارا بوجھ غریب آدمی اٹھاتا ہے، یتیم اٹھاتا ہے، بے روزگار اٹھاتا ہے، ایک بیوہ اٹھاتی ہے، ایک برتن صاف کرنے والی، رزق حلال کمانے والی ایک عورت وہ اٹھاتی ہے، اور غریب آدمی یہ کہنے پر مجبور ہے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ جناب اسپیکر، میں اس طرف آپ کی اب توجہ دلاؤں گا
کہ دوسری چوری ٹیکس چوری کو روکنا ہے. اس عمل کی نگرانی یہ خادم خود کرے گا اور انشاءاللہ ماڈرن ٹیکنالوجی کمپیوٹرائزیشن جہاں پر منیمم ہیومن انٹریکشن ہو اس نظام کو کامیاب ماڈل کو ہم فی الفور لے کے آئیں گے. اور جناب اسپیکر یہ جو میں نے مسائل بتائے ہیں اور جو ان کا حل کرنے کا جو عزم کا اظہار کیا ہے ان تمام لیڈران کرام نے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اور روزگار بھی بڑھے گا, ترقی ہوگی, ملک خوشحال ہوگا, قرضوں سے آہستہ آہستہ نجات ملتی جائے گی. اور اس کے لیے میں اور میرے ساتھی اپنی جانیں لڑا دیں گے, کسی چیز کو خاتمے نہیں لائیں گے جناب اسپیکر. اور میرے قائد جو ہے وہ مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ تم تاریخیں مت دیا کرو, اس لیے میں احتیاط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان اقدامات کے تقریباً 1 سال میں آہستہ آہستہ ثمرات آنا شروع ہو اور غریب آدمی, یتیم اور بیوہ کی اس کی شنوائی ہو اور وہ جھولیاں اٹھا کے وہ دعا کرے کہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان سب کا ہے, ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے دم لیں گے. جناب اسپیکر, معاشی میدان میں انشاءاللہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ تو بجٹ میں بیان ہوگا, لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع کی مناسبت بھی ہے, تقاضا بھی ہے اور 25 کروڑ عوام اس کا شدت سے انکار کر رہے ہیں. اگر شعور عبور کر جائے شور کو تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اور پورے ایوان کا فائدہ ہوگا. جناب اسپیکر, ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم 5 لاکھ نوجوان طلبہ و طالبات کو خصوصی تربیت, جدید ترین ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مشین لرننگ اور IT کی برآمدات کو ہم انتہاؤں کو چھوئیں گے انشاءاللہ. اور یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ ہنر سیکھ کر یہ جابز نہیں لیں گے بلکہ جابز کریٹ کریں گے. اور جناب اسپیکر, کون نہیں جانتا کہ کسان سے ہے پاکستان کی ترقی, کسان زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی, پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے زمانے میں بھی زراعت کے اوپر بہت کام ہوا اور بڑے کھلے دل کے ساتھ جو زرعی جناس پیدا کرتے ہیں ان کی قیمتیں دینے کے لیے پریزیڈنٹ زرداری پیش رہے ہیں. اور میاں محمد نواز شریف نے سستی کھاد پورے پاکستان کو مہیا کی. میاں محمد نواز شریف نے بجلی سے چلنے والے غریب کسان کے ٹیوب ویل کو انتہائی سستی بجلی مہیا کی. میاں محمد نواز شریف نے ان کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ہم نے زراعت کی جعلی ادویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا. جناب اسپیکر, آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سبسڈی کھاد فیکٹریوں کے بجائے براہ راست کسان کو دی جائے گی. سولر ٹیوبویل پروگرام کا اجرا کیا جائے گا جو کہ چھوٹے کسان کو
مہیا کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی پیکج سامنے آئے گا، اور بیج مافیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا اور دنیا سے اعلیٰ ترین بیج منگوا کر ہم اپنے کسانوں کو دیں گے تاکہ زرعی پیداوار بڑھے اور ملک آگے بڑھے، اور یہ بیج ہم کسان کو پہلی مرتبہ مفت مہیا کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا اس سے بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح بیج مافیا، جس طرح میں نے کہا، جعلی کھاد اور زرعی ادویات کا صوبوں کے ساتھ مل کر، چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر ہم اس کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ وفاق اور چاروں اکائیاں مل کر پاکستان ہے، اور ہم صوبوں کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کام کروں گا، اور وہاں پر ان کی رہنمائی میں ہم مل کر اس عظیم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں ہم صنعتی فارمز SIFC کے تحت اس کو فروغ دیں گے۔ جناب اسپیکر، کوئی ملک ایک ایفیشنٹ، ایک پنکچول، وقت کی پابند، صاف ستھری پبلک ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میرے یہ جو دوست شور مچا رہے ہیں، یہ بھی جنگلہ بس کا شور بہت مچایا کرتے تھے، اور جنگلہ بس کا شور دن رات مچاتے تھے، اور جھوٹ کے طوفان کھڑے کر دیے کہ لاہور میں ان کی زبانی جنگلہ بس 70 ارب روپے میں بنا ہے۔ وہ خدا کے فضل و کرم سے 30 ارب میں بنا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ BRT پشاور کا کیا حشر ہوا اور کیا وہاں پر کرپشن ہوئی، یہ میرا موضوع کسی اور دن کے لیے ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب میں میٹرو بس کے جال بچھایا، میں تمام صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ عام آدمی کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، انجینئر کے لیے، مزدور کے لیے، طالب علم کے لیے، استاد کے لیے، صحافیوں کے لیے، وکلاء کے لیے، ڈش واشرز کے لیے، خاکروب کے لیے، پورے ملک میں ہم ایفیشنٹ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کا جال بچھائیں گے، اور یہی ایک بڑا راز ہے ترقی یافتہ ملکوں کا ترقی کرنا، کیونکہ ٹائم از منی، اور وقت کی کوئی قیمت نہیں۔ جناب اسپیکر، اسی طرح جس طرح محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب بھر میں ہسپتالوں کا جال بچایا، مفت ادویات دی، میری اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہر صوبے میں، صوبہ سندھ نے اس میں بڑی ترقی کی ہے، کوئی شک نہیں، بڑے بڑے اعلیٰ ہسپتال بنائے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ہم اس میں صوبوں کے ساتھ بھی اور خاص طور پر وفاق میں انشاءاللہ ہم یہاں پر جدید ہسپتال اور جدید علاج کی سہولتیں مہیا کریں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہاں پر میں ایک بڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے بھی جو سکون سے میری بات سن رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو شور شرابہ کر کے میری آواز گم کرنا چاہتے ہیں، ان کا شور گم ہو جائے گا، میری آواز بلند ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ہونہار بچوں اور بچیوں جو کہ انتہائی قابل اور ہائی اچیورز ہیں، ہائی پرفارمرز ہیں پورے پاکستان میں، ان کو مگر ان کے پاس، ان کے والدین کے پاس رزق حلال کمانے کے باوجود
وسائل محدود ہیں، میں یہاں پر آج اعلان کرتا ہوں کہ ان تمام پاکستان کے بچے اور بچیوں کو بیرونی دنیا میں جو عالمی معروف یونیورسٹیاں ہیں ان کے وظائف وفاقی حکومت دے گی، ان کے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی، تاکہ یہ قوم کے ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں یہ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں اور پاکستان کو دنیا میں اس کا سر بلند کرے۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم کا ارشاد ہے عدل کرو، یہی تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ جب تک وہ انصاف کرے وہ قاضی کے ساتھ ہے۔ نظام عدل کی موجودہ شکل ایک بہت زیادہ طویل اور تاخیر کا سبب بن گئی ہے۔ بدقسمتی سے بعض جو دیوانی مقدمے ہیں وہاں پر لوگ دیوانہ ہو جاتے ہیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سستا اور فوری انصاف، اس کے لیے ہم عدالت عظمیٰ اور یہ ایوان اس بارے میں مشورہ کر کے ایک ایسا نظام لے کر آئے جس سے لوگوں کو فوری اور سستا انصاف مل سکے۔ جناب اسپیکر، آج میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جیلوں میں قید خواتین اور بچے جو کہ سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں اور ان کی مدت سزا صرف 2 سال سے کم ہے، ہماری حکومت ان کو رہا کر کے تربیتی پروگرام کے ذریعے ایک ہنرمند شہری بنائے گی اور وہ پھر معاشرے کے عظیم معمار بنیں گے۔ جناب اسپیکر، ثانیہ 9 مئی اس کے زخم آج بھی پوری قوم کے جسم پر تازہ ہے، اور مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ اور جو لوگ، میں یہاں پر ان دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، جو لوگ جو شامل جرم نہیں ہیں ان کو کوئی غزت نہیں پہنچے گی۔ میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے، جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، وہ قابل جرم نہیں، مگر جنہوں نے 9 مئی کو قوم کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان شہیدوں کے ورثاء کو، ان کے دلوں کو چھلنی چھلنی کر دیا، وہ کئی رات ان کو نیند نہیں آئی کہ ہمارے والد نے، ہمارے بھائی نے، میرے خامد نے تو جان دے دی، اور یہ لوگ اپنی ذاتی انا کی خاطر انہوں نے اتنی ہماری بے حرمتی کی ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، دہشت گردی کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد ہوگا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد محمد نواز شریف کو، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ عظیم قربانیوں سے ماؤں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، طالب علموں نے، ڈاکٹروں نے، انجینئرز نے، افواج پاکستان کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، پولیس کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، ایک تاجر نے، ایک دکاندار نے، ایک خاک روب نے اس دہشت گردی
نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر پھر کس طرح ذاتی مقاصد کے لیے ان دہشت گردوں کو دوبارہ ان کو واپس لایا گیا اور بعض خونی دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ وجہ کہ آج پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ اونچ کے آئی ہے۔ یہ میرا اور میرے یہ قائدین کا فیصلہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو دوبارہ مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور کبھی دوبارہ دہشت گردی پاکستان کے سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل زور سے بتائیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جناب اسپیکر، اقلیتوں کے حقوق یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور پاسداری بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میثاق مدینہ کی ایک درخشندہ اور تا قیامت ایک مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر آپ ان شرائط پر چلیں گے تو آپ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ہمارا سبز ہلالی جھنڈا اور آئین پاکستان ہماری اقلیتوں کو امن اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، اور ہم اس میں کسی طور پر بھی خلل نہیں آنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، خواتین کو مساوی حقوق اگر ہم نے مہیا نہ کیے، ہماری آبادی کا 50% ہماری آبادی کا 50% حصہ وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ اس شور شرابے میں بھی شاید خواتین کی آواز مردوں سے زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بینظیر شہید بھٹو، میری بیٹی مریم نواز یا ثریا انور ہو SOS کی، یا بلقیس عیدی ہو، یا ڈاکٹر رتفاؤ ہو، یا ثنا میر ہوں، ان کی لیڈرشپ کے بغیر ہمارا سفر ادھورا ہوگا۔ خواتین کو اس ترقی کے سفر میں ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ نرسز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ ایک کلارک ہو، یا وہ نڈر خاتون پولیس افسر شہر بانو جس نے قوم کی ایک بیٹی کو جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی جان بچائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا ہراسمنٹ کا ماحول بالکل ناقابل قبول ہے، اور تمام شعبوں میں خواتین جہاں پر کام کرتی ہیں ان کو مردوں کے شانہ بشانہ تنخواہیں ملنی ہوں گی، اور تمام وہ حقوق جو مردوں کو ملتے ہیں خواتین کو بھی مراد ان کو مہیا کی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ اور بزنس فرینڈلی پاکستان کی ایک اشد ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں پر نئے کاروبار کے لیے ماحول مہیا کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ فرسودہ نظام ہے، سینکڑوں فرسودہ قانون ہیں، ان کو میں اپنے ان زعماء کے ساتھ مشورے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان تمام قوانین کا یک جنبش خاتمہ کر دیں گے، جس سے کہ سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہو، جس سے کہ سرمایہ کار پاکستان آنے سے ہچکچاتا ہو۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں ٹیکس کے جو لیول ہے
اس کو بے شک ہم کم کریں، کیونکہ جو ایک ایماندار ٹیکس پیئر ہے، جو ایک اچھا ٹیکس پیئر ہے، اس کو مزید ٹیکس کے بوجھ سے لادنا سراسر زیادتی ہے، اور جو مافیا اربوں اور کھربوں غبن کرتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہے وہ ایک بڑا کینسر جس کی میں نے بعض مثالیں ابھی دی ہیں، جس کی وجہ سے آج غریب غریب تر ہو گیا ہے اور امیر امیر تر ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو اچھے ٹیکس پیئر ہیں ان کو قوم کو ان کو اپنا ہیروز بنانا چاہیے، ان کو سلام پیش کرنی چاہیے، ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور ان کے قوم کے عظیم معمار کا نام دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ایکسپورٹ زونز کا جال پھیلائیں گے تاکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا ہو اور دنیا کو پتہ چلے کہ حضرت قائد اعظم کا پاکستان جن وجوہات کی بنا پر مارز وجود میں آیا تھا، آج 76 سال بعد اس کی طرف ہمارے لیڈران نے جو قدم اٹھائے اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہم دن رات ان کی معاونت لیں گے۔ میں اپنے لیڈر کی، میں ان کی ایڈوائس لوں گا، اپنے دوسرے زعماء کی ایڈوائس لوں گا، اور پاکستان کے اندر زراعت اور صنعت کا جال بلاد پر پھیلا دیں گے۔ اور یہ ایکسپورٹ زونز کیا ہوں گے؟ پلگ اینڈ پلے، ون ونڈو، اس کو امنی جامہ پہنائیں گے۔ دہائیوں سے ون ونڈو کی بات ہو رہی ہے، ون ونڈو کیا آدھی ونڈو بھی نہیں تھی۔ آج ہم ون ونڈو کو، جس کا ماڈل میرے علم میں ہے، چین میں ہے اور دوسرے ممالک میں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ہم عملی جامہ پہنائیں گے۔ جناب اسپیکر، ٹیکس ریفنڈ میں تاخیر ایک بہت بڑا ہرڈل ہے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں یا دوسرے جن کا ٹیکس بھئی آواز نہیں آ رہی، ٹیکس ریفنڈ کا جن کا جائز حق ہوتا ہے، ان کو مہینوں نہیں، ان کو سالوں رلایا جاتا ہے اور جیب گرم کیے بغیر ان کو ٹیکس ریفنڈ ملتا نہیں۔ میں یہاں پر جناب اسپیکر اپنے لیڈر، اپنے زعماء کی اجازت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایف بی آر کو جن کا ٹیکس ریفنڈ ڈیو ہے 10 دن کے اندر ان کو مہیا کیا جائے اور ان کو ٹیکس ریفنڈ ان کے گھروں میں پہنچایا جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ایف بی آر کو میں مکمل طور پر جواب دہ بناؤں گا۔ جناب اسپیکر، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، یہ دنیا آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹے کاروبار، چاہے وہ دیہات میں ہوں چاہے وہ شہروں میں ہوں، یہاں پر اس معزز زبان میں بڑے معزز اراکین بیٹھے ہیں جن کا زراعت سے چولی دامن کا ساتھ ہے، جن کا کاروبار سے بہت شغف ہے۔ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر دیہات میں ہم نے مائیگریشن کو روکنا ہے شہروں کی طرف، اگر دیہات کو ہم نے صاف ستھرا بنانا ہے، اگر دیہات کو ہم نے وہاں پر ترقی دلوانی ہے، تو وہاں پر کسان کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے شہروں اور قصبوں میں نوجوانوں کو کاروبار کرنے کے لیے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یعنی چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے جہاں پر وہ 4-6 مزدور رکھیں، جہاں پر مشینیں لگائیں۔ دیہات میں جو فروٹ گل سڑ جاتا ہے، محترم زرداری صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ اگر اس کو سٹور کر لیا جائے، اس کے بعد اس کو ایک چھوٹے کارخانے کے ذریعے وہاں پر جوس، کانسنٹریٹ، مارملیٹ بنا کر ہم بیچیں تو ہماری معیشت آسمانوں سے باتیں کرنے لگے گی۔ لیکن اور اس کی مثالیں کون سی ہیں؟ اس کی مثال امریکہ ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، نیدرلینڈ ہے اور جرمنی ہے۔ یہ بڑی عظیم مثالیں ہیں جہاں پر 80% ٹویوٹا ہو، کرولا ہو، ان کی 80%
पुर्जे सब कॉन्ट्रैक्टिंग से बनते हैं। मैं यहाँ पर जनाब स्पीकर ऐलान कर रहा हूँ कि मैं बैंकों को सख्ती से पाबंद करूँगा कि वो अपने कर्जे का इतना फीसद लाजमी उन नौजवानों देहातों में और शहरों में देंगे जो अपना कारोबार चलाने की सलाहियत रखते हैं। और ये काम ये भूल जाएं कि ये कमर्शियल बैंक्स हैं या ये गवर्नमेंट बैंक है। ये एक ही पैरामीटर होगा, एक ही यार्डस्टिक होगी, और जो बैंक सिर्फ टी बिल्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करके आराम से सोते हैं, वो घर जाके सोएं। अगर कौम की खिदमत करनी है तो एसएमईज़ में उनको बड़ा शेयर देना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, यहाँ पर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरमायाकारी के लिए और ख़ास तौर पर बैरूनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि लोग यहाँ पर आंखें बंद करके चले आए। बदकिस्मती से इसका जवाब मस्बत में नहीं है। जहाँ पर मैंने अभी फरसूदा कानूनों को ख़त्म करने की बात की है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम तमाम दोस्त ममालिक के लिए वीज़ा फ्री एंट्री पाकिस्तान में कर देंगे ताकि वो यहाँ पर आएँ। उनको वीज़े के लिए वहाँ पर घंटों नहीं महीनों इंतज़ार न करना पड़े और वो यहाँ पर आएँ, और ये इस हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। जनाब स्पीकर, ट्रेड कॉरिडोर्स हमने खोलने हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त नवीद कंवर बैठे हैं जो बड़े एक्सपीरियंस हैंड हैं, बड़े अच्छे मशवरे देते हैं, और ट्रेड कॉरिडोर्स को हमने ओपन करना है, हमने आगे बढ़ाना है। इसमें फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी काविशें की थी जिनकी मैं बड़ी तहसीन करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जनाब स्पीकर, हमें सीपैक को जो नवाज शरीफ के दौर में वो मार्ज़ वजूद में आया, जनाब स्पीकर, वो हमें सीपैक को और आगे बढ़ाना है। चीन हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, एक दरीना दोस्त है, एक काबिल एतमाद दोस्त है, और मुझे यकीन है कि हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। जनाब स्पीकर, खारजा पॉलिसी में हम किसी ग्रेट गेम के हिस्सेदार नहीं हैं। हम खारजा पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन अपने उन दोस्तों में इजाफा करेंगे और मुखालफों में कमी लेके आएंगे, और बामी तजारत और मईशत की बहाली और फलाह बहबूद के लिए हम अपने खारजा पॉलिसी को उस पर इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी जहाँ से भी मिले, चाहे वो मशरक़ बईद हो, अफ्रीका हो, लातिनी अमेरिका हो, हम मार्केट तलाश करेंगे। और अल्लाह ताला का अगर फजल शामिल हाल रहा और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ, प्रेसिडेंट ज़रदारी और बिलावल भुट्टो साहब और डॉक्टर सिद्दीकी और अलीम खान और सरदार बख्शी की मुझे आनत रही, तो इंशाअल्लाह उस मालिक से दुआ है, मैं नवाज शरीफ से बगैर इजाज़त लिए कह रहा हूँ कि हम इतनी मेहनत करें कि 2030 को हम हदफ बना लें G20 की रुकनीत का। डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ कि हम इसमें अगर कामयाब होंगे। जनाब स्पीकर, अमेरिका के साथ हमें अपने तारीख़ी ताल्लुकात को पहले रिपेयर करना है और फिर इस्तवार करना है, और फिर तजारती, दिफाई और माशी और सफारती ताल्लुकात को बेहतर लाना है। ये मेरे कायद की, ये मेरे लीडर्स की और मेरी ज़ाती ये मेरी ख्वाहिश है। गरम यूरोपियन यूनियन और खलीजी तावन काउंसिल के साथ हम रिश्ते मजबूत करेंगे। हमसाया ममालिक के साथ हम असूली
اور برابری کی بنیاد پر ہم اپنے تعلقات کو قائم رکھیں گے۔ جناب اسپیکر، سعودی عربیہ ہمارا 76 سال سے نہیں، سینکڑوں سال سے وہ پاکستان، جب پاکستان نہیں تھا، اس کے ساتھ تاریخی برادرانہ محبت اور یگانگت کا تعلق ہے، اور سعودی عرب کے فرمانروا اور سعودی عرب کے ولی عہد، انہوں نے ہماری جو ان 16 مہینوں میں وزیر خارجہ کی محنت، ہم سب کی کوشش سے جو ہماری مدد کی ہے، ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ نے اچھے اور برے وقت میں پاکستان کا نہ بھی ساتھ چھوڑا اور نہ چھوڑے گا۔ جناب اسپیکر، UAE، ترکی اور قطر ہر مشکل وقت میں پاکستان کا انہوں نے ساتھ دیا، اور جب ہماری حکومت تھی تو UAE کے صدر میرے بھائی محمد بن زائد نے اپنے مرحوم والد کے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کی بھرپور اعانت کی اور مدد کی۔ ترکی کے صدر طیب اردوان پاکستان کے عوام سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو، اور اسی طرح قطر ہمارا ایک بہت برادر ملک ہے جو ہمیشہ خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان کو ترقی ملے، اور اس کے لیے وہ پوری طرح کوشاں ہے۔ اسی طرح کویت، بحرین، عمان اور ایران کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں جن کو ہم آگے لے کر جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس شور شرابے میں بھی میں یہاں پر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین، غزہ اور کشمیر، جہاں پر آج قتل و غارت کا ایک ایسا بازار گرم ہے جو کہ پوری دنیا میں دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے دلخراش واقعات سامنے آئے۔ ایک صحافی کبھی اپنی بیوی کی تدفین کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی کی تدفین کرتا ہے، کوئی 4 سالہ بیٹی کی تدفین کرتا ہے، کوئی 2 دن کی بچی کی تدفین کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اس وقت جناب اسپیکر، اسرائیل کی بدترین بمباری، ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے، اور دنیا کا کوئی ادارہ ان کو اس بدترین ظلم و ستم اور قتل و غارت سے روک نہیں سکا۔ یہ ایک مقام عبرت بھی ہے اور مقام افسوس بھی ہے، اور عالمی برادری محو تماشائی بنی ہوئی ہے، اور کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کا دن رات ان کا خون بہایا جا رہا ہے، اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، اور عالمی برادری اس پر ان کے لب سلے ہوئے ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر، جب ایسٹ تیمور کی بات آتی ہے تو مذہبی بنیادوں پر اس کو انڈونیشیا سے علیحدہ کر کے آزادی دلوائی جاتی ہے۔ جب جناب اسپیکر سوڈان کی بات آتی ہے تو سوڈان کو مذہبی بنیادوں پر بزور بازو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور جنوبی سوڈان ایک نیا ملک بنتا ہے۔ جب شمالی آئرلینڈ کی بات آتی ہے تو ایتھنک، ریلیجس اور دوسرے معاملات کی بنیاد پر وہاں پر بڑی طاقتیں آتی ہیں اور وہاں پر امن قائم کرتی ہیں۔ جب بوسنیا کی باری آتی ہے
تو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے. اجتماعی قبریں کھودی، اس کا نظارہ دلخراش پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد وہاں پر خدا خدا کر کے امن آیا. میاں محمد نواز شریف نے ان دنوں میں بوسنیا کا دورہ کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا. میرے معزز مہمان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آج ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ شعور میں دب جائے، تحمل اور برداشت میں دب جائے. آئے ہم آج ایک سب یکجا دو قالب ہو جائیں، اور فلسطین اور غزہ کی جو بدترین جو وہاں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر میں جو بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پاکستان نہ صرف اپنا اصولی موقف لے کے آئے، بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید مذمت کی، اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کی، ان کے حقوق کی، ان کی آزادی کی، کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی یہ کارروائی نامکمل رہے گی. جناب اسپیکر، کلائمیٹ چینج کے شدید خطرات ہیں، اور پاکستان پہلے 7 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو 2022 میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی. سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں، پھر بلوچستان میں، پھر KP میں، اور پھر کچھ پنجاب میں. اس میں ہماری حکومت نے سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی، 100 ارب روپے متاثرین کو تقسیم کیے، اور فورن منسٹر نے بڑے فورن پہ جا کے اس معاملے کو اجاگر کیا. اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محترمہ شہری رحمان نے اس میں بڑا قابل قدر رول ادا کیا، اور یہ پیسے تقسیم کرنے میں میری بہن شازیہ مری صاحبہ کا بڑا کلیدی رول تھا، اور اس کی پوری تحسین کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اس وقت کے فائنانس منسٹر، اس وقت کے پلاننگ منسٹر احسن اقبال، اسحاق ڈار صاحب اور دوسرے ساتھیوں کی، اور محترمہ مریم اورنگزیب کی اس میں بڑی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ فاطمی صاحب کی بڑی خدمات ہیں. جناب اسپیکر، شمسی توانائی کے ذریعے انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں تاکہ غریب کو سستی بجلی ملے. لہٰذا میں آج یہ تیل مافیا، یہ آئل مافیا جس نے پاکستان کی بجلی کی سستے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی، ان کو میں ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک کی سطح پر رینیوبل انرجی کا جال بچھائیں، اور اپنے ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے شمسی توانائی اور ونڈ انرجی میں وہ انویسٹ کریں. اس کے بغیر ان کا کاروبار اب آگے نہیں چلے گا. جناب اسپیکر، میں نے وقت بہت لیا، لیکن چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شور شرابہ جو ہے یہ شعور میں بدل جائے. جناب اسپیکر، انتخابی شکایات پر احتجاج ہوا، مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے. عدالتیں موجود ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا ان کا جو پورا سٹرکچر موجود ہے، ٹریبونلز ہے، ہائی کورٹس ہے، سپریم کورٹ ہے. IMF کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اغیار کو دعوت دے کر پاکستان کے اندر مداخلت کا راستہ آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آئینی اداروں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے پارلیمان پر اعتبار نہیں مگر اغیار پر اعتبار ہے. یہ جناب اسپیکر، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے. کیا 2018 میں نواز شریف نے اس طرح کی کوئی بات کی؟ کیا انہوں نے جب کبھی اس طرح کی بات ہوئی انہوں نے کبھی اس طرح کی بات کی
کبھی کوئی گملہ توڑا، کبھی لانگ مارچز کیے۔ 76 سال میں پہلی مرتبہ 14 اگست کو پی ٹی آئی نے لاہور سے لانگ مارچ نکالا۔ 14 اگست تو خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے، 14 اگست تو سیلف انٹروسپیکشن کا دن ہوتا ہے، 14 دن تو چرانہ کرنے کا دن ہوتا ہے۔ کس کے اشارے پہ انہوں نے لانگ مارچ کیا؟ یہ راز ایک دن ضرور کھلے گا۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے بیٹھیں، آئیں یہ ہاؤس بیٹھے مشاورت کریں اور مل کر ہم ایک ایسا انتخابی نظام آئندہ کے لیے بنائیں کہ اگر کوئی شکایت ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ 2018 میں کون نہیں جانتا کہ پری الیکشن ریگنگ ہوئی، الیکشن والے دن رات کو الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا اور پی ٹی آئی کے پٹے یا دوپٹے پہنا کر جہازوں میں بھر کر لے گایا گیا۔ کیا میاں محمد نواز شریف جو جیل میں تھے، ان کی صاحبزادی جیل میں تھی، ان کو یہ خبر نہیں دی گئی کہ ان کی اہلیہ محترمہ میری پیاری بھابھی اللہ کو پیاری ہو گئی؟ جناب اسپیکر، میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملی، یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور جمہور کا طریقہ ہے کہ اگر سپلٹ مینڈیٹ ہے تو لائک مائنڈڈ پارٹیز مل کر حکومت بنائیں۔ مگر میں نے اور تمام دوستوں نے ان کو جو سنی اتحاد کونسل کے ممبرز بن گئے ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیں حکومت بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آئیں ہم پازیٹیو کردار ادا کریں گے، آئیں ہم پاکستان کے لیے اپنی توانائیاں خرچیں گے۔ آپ بھول گئے کہ فاٹف کے زمانے میں اپنے ممبروں کو تو آپ ایجنسیوں کے ذریعے ہانکتے تھے، ہم نے فاٹف میں والنٹیرلی آپ کا ساتھ دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ تھا۔ کشمیر کے لیے جب ابھی نندن یہاں آیا، ہم نے تمام اختلافات بھلا کر ہم اکٹھے ہوئے، آپ نہیں آئے، ہم وہاں بیٹھے رہے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ کووڈ کا زمانہ آیا، میں پاکستان آیا، کانفرنس ہوئی اور عمران نیازی تقریر کر کے میری باری آئی۔ مجھے کسی نے کہا کہ پتہ کریں کہ عمران نیازی بیٹھے ہیں، تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ان کو بڑا ضروری کام ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ کووڈ سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے؟ یہ عالم ہے جناب اسپیکر، یہ عالم ہے اور آپ کو یاد ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے جب وہ حکومت نہ بنا سکے، ہم نے خوش دلی سے، محبت سے، بات چیت سے حکومت بنائی۔ یاد رہے کہ اپوزیشن کو 1.70 کروڑ ووٹ ملے ہیں اور ان تمام جماعتوں کو 4.5 کروڑ ووٹ ملے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ جمہور کا طریقہ ہے، یہ حکومت بنانے کا طریقہ ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، اگر واقعی ہم ایک ملک، ایک گھر، ایک خاندان ہے تو پھر یہ نفاق کیوں ہے؟ یہ ایک اگر خاندان ہے تو پھر نفاق کیوں ہے؟ نفرت، گلی گلی گالی گلوچ کا کلچر پھیلا دیا گیا اور معاشرے میں زہر گھول دیا گیا جس کو صاف کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ آج جس طرح چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے، پچھلے کئی سال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ڈسٹرب اس قوم کی کوئی ہو نہیں سکتی۔ بڑے بڑے لیڈر وہ اپنی جانیں قربان کر گئے، انہوں نے جلاوطنیں اختیار کر لی، مگر کبھی قوم کو غلط راستے پہ نہیں جانے دیا، کبھی قوم کو گالی تو دور کی بات ہے، تو کہنے کی بات نہیں کی۔ میرے قائد نے، ان زعماء نے ہمیشہ لیڈران کو ساتھ صاحب کا، تمام تر اختلافات کے باوجود۔ یہی حسن ہے جمہوریت کا، یہی پارلیمانی روایات ہے، یہی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ اور میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، جس طرح میں نے 2018 میں بطور حزب اختلاف کے لیڈر کے اپنی پہلی تقریر میں مساق معیشت کی بات کی تھی، میں نہ صرف آج پھر مساق معیشت
کا اعادہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ مساق مفاہمت کی بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ آئیں مل بیٹھے، آئیں مل بیٹھے، مل کر ہم پاکستان کی قسمت سنواریں، مل کر ان چیلنجز کا جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے ان کو اٹھائیں۔ میں آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں، آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنا شور مچا لیں، جب ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں تو ٹھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، مجھے ایک بہت اہم بات کرنی ہے اور وہ بڑی حساس بات ہے، اور وہ ہے صوبائی تعصبات کو ختم کرنا۔ یہ 4 اکائیاں یہ پاکستان بناتی ہیں، چاروں میں قومی یکجہتی، چاروں میں ہم آہنگی، چاروں میں محبت، چاروں میں ترقی کی دوڑ مساوی، چاروں کو مساوی حقوق۔ یہ ہے وہ وفاق کا ڈھانچہ جس کو پاکستان کہتے ہیں۔ مجھے بلوچستان کی محرومی کا مکمل ادراک ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب کسی دور میں، اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کے دور میں، جب چینی سی پیک کے منصوبوں کو وہاں پر لے جایا گیا تو خالی بلوچستان اس وقت نہیں زد میں تھا دہشت گردی کے، باقی صوبے بھی تھے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر ان زعماء کے بڑوں نے شہادتوں کا جام نوش کیا، وہاں پر میرے بزرگ مولانا فضل الرحمان، ان کو پر بھی کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، اللہ نے اپنا ہاتھ دے کر بچایا۔ وہاں پر بلور فیملی پشاور کی، سندھ کے عوام نے، سندھ کے سیاسی لیڈروں نے، پنجاب کے عوام نے اور بلوچستان کے عوام نے، پنجاب کے لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں، اس کی ہمیں آج قدر کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہمارا بہت پیارا صوبہ ہے۔ میرے بلوچستان کے زعماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ناراضگیاں جائز بھی ہیں، کچھ جو بھی ہیں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو ختم کیے بغیر، مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کیے بغیر منصفانہ طور پر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ہم بلوچستان کے زعماء کے ساتھ بیٹھیں گے اور کھلے دل کے ساتھ ہم بات کریں گے، چاہے وہ مسنگ پرسنز کا ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، ہم کھلے دل کے ساتھ بیٹھ بات کریں گے کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، بلوچستان کا امن پاکستان کا امن ہے، بلوچستان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے۔ اس کے بغیر پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاکستان کی تعمیر نو کے لیے ہر پاکستانی کا عزم نو درکار ہے۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ، نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے بہترین پاکستان، سماجی اور معاشی انصاف، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ اس مقصد کے لیے میں اور ہم اپنی زندگی کی تمام توانائیاں صرف کر دیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جناب اسپیکر، مسائل زیادہ ہیں اور وسائل کم، مگر ہمیں مینڈیٹ مسائل حل کرنے کا ملا ہے۔ قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں کی صلاحیت پر ہمیں بھرپور بھروسہ ہے۔ میں آپ سے اظہار اور قربانی، جناب اسپیکر، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس ایوان کی خدمت میں پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے کہ میں آپ سے اظہار اور قربانی کی ایسی توقع نہیں رکھوں گا جس کی مثال ہم سب خود نہ بن جائیں۔ پہلے ہم خود مثال بنیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور پھر آپ سے توقع کریں گے۔ جناب اسپیکر، محنت اور امانت اور دیانت ہمارا شعار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میں آپ کو
مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں. کام کام اور بس کام. قائد اعظم نے ہمیشہ نوجوانوں کو خبردار کیا کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار بنیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. آپ اس طرح رہیں کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے، چاہے کوئی گھڑی والا ہو یا بغیر گھڑی کے ہو. جناب اسپیکر، ایک مدبر سیاستدان نے کہا تھا، آسک not what your country can do for you, ask what you can do for your country. آج یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو دینا ہے، ہمیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا. اس نے ہمیں بہت کچھ دیا، انہیں وزیر اعظم بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، انہیں پریزیڈنٹ بنایا، انہیں فارن منسٹر بنایا، انہیں اسپیکر بنایا، ان کو وزراء بنایا، مجھے خادم بنایا. آج ہمیں پاکستان کو دینا ہے اور ہر چیز پاکستان کے لیے ہے. اور چرچل نے کہا تھا، I have nothing to offer but blood, toil, tear and sweat. جناب اسپیکر، جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت شامل ہو، نیک نیتی ہو، جذبہ جواں ہو، تو پھر سب کچھ ممکن ہے. کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ عرض کروں گا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آج ہم معجزوں کے منتظر ہیں تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ معجزے یا جادو ٹونے کسی کام نہیں آتے جب تک کہ انسانی ہاتھوں سے وہ رونما ہوتے ہیں. محنتی ہاتھوں سے یہ لکیریں اور تقدیریں بدلتی ہیں. ہاتھ ہی دعا ہیں، ہاتھ ہی دوا ہیں، ہاتھ ہی شفا ہیں. انہی ہاتھوں سے ہم پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنا سکتے ہیں اور انہی ہاتھوں سے ہم موجوں کا مقابلہ کر کے دریا عبور کر سکتے ہیں. قوم کو اب کسی مزید انتخابی نتیجے کی ضرورت نہیں. عوام کو اب صرف نتیجہ چاہیے، نتیجہ، ان کی ہمت اور برداشت کا نتیجہ اور ہمارے عزم، کوششوں، قربانیوں اور اصرار کا نتیجہ. ہم نے آفس میں بیٹھ کر انہیں مساق معیشت کی پیشکش کی اور اب حکومت میں انہیں مساق مفاہمت کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں. ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، جناب خالد بخشی، جناب ڈاکٹر خالد صدیقی اور جناب علیم خان. پاکستان کی ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ پاکستان کے لیے ہماری کوئی ذاتی انا نہیں، کیونکہ بات ہو پاکستان کی تو ہم اپنی انا کو فنا کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں. یہ شاید ہمارے آپسی کے دوست آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں. بات ہے سیدھی صاف، عوام کو چاہیے انصاف. بات ہے سیدھی صاف، انصاف. بات ہے سیدھی صاف، عوام کو انصاف چاہیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. شکریہ. خدا. عمر ایوب خان صاحب.